فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں یہ باب شروع ہوا تھا جس کا عنوان ہے المشی بالجنازہ والصلاۃ علیہا، جنازے کے ساتھ چلنا، اس پر نماز پڑھنا۔ اس کے تعلق سے 7 احادیث آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج حدیث نمبر 8 ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یکبر علی جنائزنا 4، ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو اس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے۔ وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ 5، ایک مرتبہ انہوں نے ایک جنازے پر 5 تکبیریں کہی، 5 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ فَسَأَلْنَاهُ، ہم نے ان سے پوچھا کہ آج 5 کیوں کہی گئی ہیں؟ فقال، تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها، نبی علیہ السلام بھی 5ویں تکبیر کہا کرتے تھے۔ دوسرا ترجمہ، پیغمبر نے بھی 5 تکبیر کہی ہیں۔ پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھو، ابتداء شروع میں جنازے پر 4، 5، 6، 7 یہاں تک تکبیریں کہی گئی ہیں۔ اب فی الحال پوری امت مسلمہ، چاہے وہ مقلد ہوں، غیر مقلد ہوں، کسی امام کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، ساری دنیا 4 تکبیرات پر متفق ہے۔ لیکن ابتداء میں، شروع میں، دور نبوت میں بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی مختلف تکبیریں کہی جاتی تھیں۔ 4 بھی تکبیر ہوتی تھی، 5 بھی ہوئی ہیں، 6 بھی ہوئی ہیں، 7 بھی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو 5 تکبیریں کہی ایک موقع پر، اور حضرت زید ابن ارقم کے بارے میں آ رہا ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تو 5 تکبیریں کہی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دستور، ان کا عمل یہ تھا کہ اگر کسی بدری صحابی کا انتقال ہوتا، وہ صحابی جو بدر میں جنگ میں شریک تھے، ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہوتا تو 6 تکبیریں کہتے تھے، اور عام صحابی کا انتقال ہوتا تو 5 تکبیر کہتے تھے، اور اگر عام مسلمان کا انتقال ہوتا تھا صحابی کے علاوہ تو 4 تکبیر کہتے تھے۔ یعنی یہ 2 زائد جو تکبیر پڑھ رہی ہیں یہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اگر بدری صحابی ہے تو وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے وقت 4 تکبیر کے بجائے 6 تکبیر کہتے تھے۔ اور اگر عام صحابی ہے، بدری نہیں لیکن عام صحابی ہے، تو اس کی نماز جنازے پر حضرت علی 5 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور عام مسلمانوں کی تکبیر نماز جنازہ میں حضرت علی 4 کہا کرتے تھے۔ یہ طریقہ چل رہا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اس وقت بھی یہی معمول رہا، کوئی کسی صحابی سے نماز پڑھوا رہا، کوئی کسی سے پڑھوا رہا نماز جنازہ، تو ان کے انداز اور طریقے الگ تھے، کوئی 5 تکبیر کہہ رہا ہے، کوئی 4 کہہ رہا ہے، کوئی 6 بھی کہہ دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا انکم اصحاب محمد، تم نبی علیہ السلام کے ساتھی ہو، صحابہ ہو، دوسروں کے لیے تم مثال ہو، نمونہ ہو، دلیل ہو۔ متی تختلفون، کب تک اختلاف کرو گے؟ کب تک اختلاف کرو گے؟ کب تک تمہاری یہ 4 اور 5 اور 6 تکبیریں ہوتی رہیں گی؟ کسی ایک رائے پر تمہیں متفق ہو جانا چاہیے۔ ان الناس حدیث عہد بالجاہلیہ، اس لیے کہ لوگ ابھی جاہلیت سے بہت دور نہیں ہوئے ہیں، اور پھر تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے نبی کو، نبی کے زمانے کو، صحابہ کو نہیں دیکھا ہوگا،
اور یہ عمل ایسے ہی مختلف ہوتے ہوتے آگے بڑھے گا تو نہ جانے کیا شکل اختیار کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، ایک ہی طریقہ آگے بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے مشورہ کیا، بیٹھے اس کے لیے، تو غور میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری طریقہ رہا ہے وہ 4 تکبیریں کہنے کا رہا ہے۔ اخیر عمر میں جو حضور نے جنازے کی نمازیں پڑھائی ہیں تو غور کر کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں نماز پڑھائی تھی، ہمارے یہاں بھی پڑھائی تھی، فلاں کے یہاں بھی پڑھائی تھی۔ تو اخیر عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنازے کی نمازیں پڑھائی ہیں ان میں 4 تکبیریں آپ نے کی ہیں، بس اس پر اجماع ہوا اور سب نے اتفاق کر لیا کہ آج کے بعد جنازے کی 4 ہی تکبیر رہیں گی، 5 اور 6 اور 7 نہیں کہی جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں اجماع صحابہ کا کسی بات پر متفق ہو جانا، اور اجماع صحابہ ناسخ ہوتا ہے، تو وہ اس سے پہلے کے جو عمل ہے وہ منسوخ ہو گئے۔ صحابہ نے اتفاق سے ایک رائے کو طے کر لیا، اسی وجہ سے سارے ائمہ، امام شافعی ہوں، امام احمد ہوں، امام مالک یا امام اعظم ابو حنیفہ یا صاحبین ہوں، جو بھی ہوں، سب نے اتفاق کیا اور سب کے مسلک میں یہی رائج ہے کہ جنازے کی 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں اور کہی جانی چاہیے۔ یہ تو ہوا حدیث کا مطلب۔ اب 2 باتیں اور سمجھنی ہیں کہ جب جنازے میں 5، 6 یا 7 تکبیر کہی جا رہی تھی تو آج جو 4 تکبیریں ہیں ان کے بعد تو کچھ نہ کچھ پڑھنا متعین ہے۔ امام صاحب کہتا ہے اللہ اکبر تو پہلی تکبیر کے بعد وہ ثنا پڑھتا ہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد درود پڑھتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد وہ دعائے مغفرت اللہم اغفر لی حینا و میتنا یا کوئی اور دعا پڑھتا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتا ہے۔ جب 5 اور 6 یا 7 تکبیریں ہو رہی تھی تو ان تکبیروں کے بعد کیا تھا، کیا پڑھا جاتا تھا؟ تو ایک قول یہ ہے کہ 5ویں تکبیر کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھا جاتا تھا، اور 6ٹھی تکبیر کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ یہ آیت پڑھی جاتی تھی، اور 7ویں تکبیر کے بعد سلام ہو جاتا تھا۔ یا کچھ محدثین اور مفسرین کی رائے ہے کہ 3 زائد تکبیر ہوتی تھی، خالی کچھ نہیں پڑھا جاتا تھا، جیسے عید کی نماز میں، عید الفطر میں آپ نے دیکھا ہوگا، عید الاضحیٰ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام 3 زائد تکبیریں کہتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا بس۔ ایسے ہی جنازے میں حضرت علی نے یا کسی اور صحابی نے 4 سے زائد جب تکبیریں کہی ہیں، 5 یا 6، وہ صرف زائد تکبیریں ہیں، اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، ان کے بعد پڑھا کچھ نہیں گیا۔ دوسری بات یاد رکھو، آج بھی اگر امام صاحب بھولے سے یا ارادتاً 5ویں تکبیر کہہ دے تو نماز جنازہ ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ مسئلہ پہلی مرتبہ شاید آ رہا ہوگا، اس لیے دھیان رکھ لینا، اگر کسی نے غلطی سے 5 تکبیریں کہی تو شور مت مچانا، ارے امام صاحب کیا کر دے تم نے 5ویں تکبیر کہی، تو 5ویں تکبیر بھی اگر کہہ دے امام صاحب تو نماز جنازے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ کہی گئی ہیں، 6 بھی کہی گئی ہیں، 7 بھی کہی گئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 4 اور 5 یا 6 تکبیرات کا اختلاف کوئی بہت اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس کو برداشت کیا جائے گا، گوارا کیا جائے گا، ورنہ تو امت میں اسی میں الجھاؤ رہے گا، اختلاف رہے گا کیا، الجھتی رہتی ہے امت۔ میں ایک بیچ میں درمیان میں ایک بات چھیڑ دوں، یاد رکھ لینا کہ وہ لوگ اپنی محنتیں ضائع کر رہے ہیں، عبادات کر کے، ریاضت کر کے، کوششیں کر کے، جو یہ نہیں پہچان پاتے کہ اسلام میں، دین میں کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز غیر اہم ہے۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ آیت اتر رہی ہے، اے پیغمبر ان سے پوچھو، لوگوں سے کہو، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے زیادہ ٹوٹے میں کون ہیں، عمل کے اعتبار سے خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو محنت خوب کرتے ہیں، کوشش خوب کرتے ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، جو کچھ اعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے۔ ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری مساعی، ان کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ہی اثارت ہو جاتی ہیں،
ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اپنی کوشش کو ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی یہ فرق نہ کر سکے کہ کس عمل کی کس وقت کیا اہمیت ہے، اور آسان کر لو۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی پہچانے کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز غیر اہم ہے۔ تیسرے طریقے سے اور آسان کرو، اعمال کے مراتب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے، قرآن اور حدیث نے، پھر بعد میں فقہاء کرام نے ان اعمال کی ترتیب رکھی ہے۔ ہم بولتے تو ہیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے تو سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اعمال میں ترتیب ہے۔ مراتب اعمال کا خیال کرنا مستقل ایک چیز ہے۔ یہ بھی ایک فرق کرنی چاہیے، ایک آدمی کام میں لگ رہا ہے تو آپ مجھے ہی دیکھیں، اس کو نہ دیکھیں، یہ بھی اعمال کی ترتیب ہے۔ وہ نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں کس عمل کی کیا اہمیت ہے، اسلام میں کیا اہم ہے، کیا غیر اہم ہے، کون سا عمل اعلیٰ ہے، کون سا ادنا ہے۔ یہ امتیاز ہونا، یہ عقل ہونا ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کی محنت ضائع جاتی، کوشش بیکار ہو جاتی۔ قرآن نے اور حدیث نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ کل ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ حالات اور مواقع کے اعتبار سے کوئی ایک عمل بہت بڑے عمل پر فوقیت لے جاتا ہے، چھوٹا سا عمل بڑے عمل پر ترجیح اور فوقیت لے جاتا ہے۔ خیر اس طرح تو میں نہیں جا رہا، صرف اتنا سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اعمال میں جو ترتیب رکھی گئی ہے، یعنی اہم اور غیر اہم، اعلیٰ اور ادنا، اس فرق کو ملحوظ رکھنا اپنی کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ آدمی کی عمر ضائع ہو جاتی ہے اور وہ ان مقامات کو نہیں پہنچ سکتا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کوشش غلط راہ پر ہو رہی ہے۔ تو صراط مستقیم پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی عقل کا استعمال کرے اور یہ سوچے اور سمجھے اور تلاش کرے کہ کیا عمل اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے۔ کبھی کبھی زندگی کھپ جاتی ہے آدمی کی اور نتیجہ ہاتھ نہیں آتا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو مراتب اعمال کا لحاظ ضروری ہے، یہ ایک عنوان ہے۔ اس کے تحت مثال دوں میں، قرآن کریم میں آیا ہوا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال، ان دونوں کاموں کو برابر ٹھہرا لیا ہے اس شخص کے جو اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو، آخرت پر یقین کرتا ہو اور راہ خدا میں جہاد کرتا ہو؟ یعنی جہاد فی سبیل اللہ اور حاجیوں کو پانی پلانا، اس کو برابر کر لیا تم لوگوں نے؟ یا مسجد حرام کی تعمیر، اس کی دیکھ بھال اور جہاد فی سبیل اللہ، ان کو برابر کر دیا تم لوگوں نے؟ لا یستوون، اللہ کے یہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی سقائے حاج، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا بھی نیکی ہے، انکار نہیں کر رہا قرآن اس کا۔ مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا، تعمیر کرنا، یہ بھی نیکی ہے، قرآن اس کو منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں نیکیوں سے زیادہ اہم اور بڑی ہوئی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی نیکی۔ کیا تم ان کو برابر کرتے ہو؟ اسی کو کہتے ہیں اعمال کی ترتیب کو سمجھنا۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب چند صحابہ بیٹھ کر فخر کر رہے تھے، ہمارا خاندانی کام ہے حاجیوں کو پانی پلانا، ہم تو پہلے سے پلاتا ہے، ہم تو یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہمارا خاندان مسجد حرام کو دیکھتا ہے، ہم تعمیر کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس پہ ہم خرچ کرتے ہیں، فخر کر رہے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم نے صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کر لینا، تعمیر کر لینا، اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے؟ ان سب سے بڑھ کر ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب کیسے سمجھیں گے ہم کون سے عمل کو فوقیت دینی چاہیے، کس عمل کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ اس کے لیے محدثین نے، فقہا نے کچھ ضابطے بنائے۔ مثلا وہ عمل جس کا نفع دوسروں کے لیے زیادہ پہنچتا ہو، وہ عمل اس عمل کے مقابلے میں جس کا نفع صرف اپنی ذات تک ہو، زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ ثواب والا ہے۔
ایک قانون سنا رہا ہوں پہلے، پھر مثال دوں گا۔ وہ عمل جس کا فائدہ دوسروں کو زیادہ پہنچے وہ اس عمل سے بہتر ہے جس کا فائدہ صرف اپنی ذات تک ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں کوشش کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کا اجر، جس کا فائدہ عوام الناس کو پہنچتا ہے، پورے ملک کو پہنچتا ہے، پورے ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں، مال، نسلیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس عمل کو اہمیت دی گئی۔ سقائے حاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وہ بھی ایک نیک کام ہے لیکن محدود ہے۔ مسجد حرام کی تعمیر کرنا وہ بھی ایک نیک کام ہے لیکن اس کا فائدہ اتنا عام نہیں جتنا جہاد فی سبیل اللہ کا ہے۔ یہاں سے یہ اصول نکلا کہ جس عمل کا فائدہ دوسروں کو زیادہ پہنچتا ہو وہ عمل زیادہ قیمتی اور اہم ہے اس عمل کے مقابلے میں جس کا فائدہ محدود ہو یا اپنی ذات تک پہنچتا ہو، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کو فوقیت دی گئی۔ ایک حدیث میں قصہ آتا چھوٹا سا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ جا رہے تھے ایک جہاد میں، ایک وادی آئی، جنگل آیا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے دوپہر میں آرام کرنے کے لیے۔ چھوٹا سا چشمہ تھا پانی کا، بہت شیریں میٹھا پانی تھا اس کا۔ ایک صحابی کو وہ چشمہ پسند آ گیا اور اس نے تمنا کی کاش میں یہیں رہ جاؤں اور پھر یہیں اللہ کی عبادت کرتے کرتے اپنی زندگی پوری کر دوں، تنہائی، خلوت، اللہ کے مناظر دیکھوں، قدرت دیکھوں، اللہ اللہ کرتا رہوں، یہ سوچ رہا ہے۔ لیکن دل میں اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر موجود ہیں، ان سے مشورہ کروں، رائے لوں کہ مجھے یہاں ٹھہرنا چاہیے کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب وہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چشمہ بہت پسند آ گیا ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہیں پر قیام کر لوں اور پوری زندگی یہیں بسر کر دوں، اللہ اللہ کرتے ہوئے تنہائی میں اللہ کا نام لیا کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا تفعل، نہ کرو، ایسا نہ کرو، فإن مقام أحدكم فی سبیل اللہ، اس لیے کہ تم میں سے کسی شخص کا راہ خدا میں ایک ساعت، ایک گھنٹہ، غدوۃ و روحۃ، یہ لفظ بھی آتا ہے، ایک صبح ایک شام جہاد میں جانا، راہ خدا میں جانا، افضل من صلاتہ فی بیتہ 70 عاما، ایک صبح میدان جہاد میں گئے، صرف ایک صبح یا ایک شام، چند گھنٹوں کے لیے شریک ہو گیا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں چند گھنٹوں کے لیے میدان جہاد میں شریک ہو جانا اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر میں رہ کر 70 سال نماز پڑھتے رہنے سے بہتر ہے۔ 70 سال وہ نہیں جو ایسا ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، 70 سال لگاتار پڑھتا رہے، جو کہ ناممکن ہے۔ آدمی سوئے بھی نہیں، کھائے بھی نہیں، پیے بھی نہیں، ضروریات بھی پوری نہ کرے، 70 سال لگاتار وہ رکوع سجدے میں ہی رہے، تو ان 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے ایک صبح ایک شام چند ساعت میدان جہاد میں جانا۔ یہ آپ نے ان کو منع فرمایا یہ کام نہ کرو، جس کے لیے تم سوچ رہے ہو میں یہاں ٹھہر جاؤں، یہ اہم نہیں ہے، اہم جہاد فی سبیل اللہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ پھر اسی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جس آدمی نے ناقہ یعنی اونٹنی کے فواق کے بقدر قتال کیا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ فواق کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، ما لہا من فواق، قرآن میں بھی آیا ہوا۔ یہ فواق کیا ہے؟ فواق کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی کا ایک مرتبہ دودھ دوہنے کے بعد دوبارہ دودھ نکالنے سے پہلے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو فواق کہتے ہیں۔ اور تمام جانوروں میں اونٹنی ایک ایسا جانور ہے کہ جس میں تم ہر آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، 1 گھنٹے کے بعد دودھ نکال سکتے ہو۔ اگر بھینس کا دودھ نکال لیا صبح کو تو شام سے پہلے ہاتھ نہیں لگانے دے گی، لات مارے گی، لیکن اونٹنی ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ دودھ لے لیجیے، وہ ہاتھ لگانے دیتی ہے، دودھ نکالنے دیتی ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو دودھ لیا پھر دوسری مرتبہ آپ دودھ لیں گے، اس درمیان میں جو ٹائم گیا، وقفہ گیا ہے، اس کو عربی زبان میں فواق کہتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا جو اتنی دیر بھی جہاد میں شریک ہو جائے گا اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لی۔ ان مثالوں سے سمجھانا کیا ہے کہ اسلام مسلمان کو اتنا سنجیدہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ پہچانے کہ اہم اور غیر اہم کیا چیز ہے، کس وقت کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے۔ تو میں نے اس کے لیے ایک قاعدہ آپ کو یاد کروایا کہ جس عمل کا فائدہ دوسروں کو زیادہ پہنچتا ہے وہ بہتر ہے بمقابلے اس عمل کا
اس عمل کے جس کا فائدہ صرف اپنی ذات تک ہو یا تھوڑے لوگوں تک ہو. زیادہ فائدہ جس میں ہے وہ زیادہ نفع بخش ہے آخرت کے اعتبار سے. اسی وجہ سے طلب علم علم میں جانا، علم حاصل کرنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، مسئلے مسائل جاننا، یہ بہتر ہے عبادت کے مقابلے میں. آپ کو عجیب لگے گی یہ بات. طلب علم تلاش کرنے میں کسی مکتب میں گئے، کسی مولانا کے پاس گئے علم ڈھونڈنے کے لیے، یا کسی مدرسے میں داخلہ لیا، چند سال وہاں پڑھیں گے تاکہ ہم عالم ہو جائیں، یہ عبادت کرنے سے افضل ہے. کیوں؟ قاعدہ دھیان میں، اگر عبادت کرے گا تو صرف اپنی ذات کا فائدہ کر رہا ہے. اگر آدمی عبادت کرے گا، بھائی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر میں لگا ہوا ہے، تسبیحات ہے، تو اپنا فائدہ کر رہا ہے، دوسروں کے لیے کیا نفع پہنچے گا. اور اگر علم کے حصول کے لیے گیا ہوا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، تو وہ ایسی چیز حاصل کر رہا ہے جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والی. عالم بن کر لوگوں کی رہنمائی کرے گا، لوگوں کو جائز ناجائز بتائے گا، حلال اور حرام کا فرق کروائے گا، اقامت دین کا فریضہ انجام دے گا. اس لیے طلب علم کو اسلام میں عبادت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فضل العلم خیر من فضل العبادہ. فضل العلم خیر من فضل العبادہ. علم کی زیادتی، آدمی اپنے علم کو بڑھائے، اس میں لگ رہا ہے، تو علم کی زیادتی بہتر ہے عبادت کی زیادتی سے. یعنی فرض پڑھ لیے اور آدمی مطالعے میں لگ گیا، غور فکر کر رہا ہے، تفسیر دیکھ رہا ہے، حدیث دیکھ رہا ہے. ایک شخص وہ ہے جس نے فرض اور واجب پڑھ کے اب نفل میں لگا ہوا ہے. تو نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں ان نفلوں سے بہتر ہے علم کی زیادتی میں لگے. فضل العلم خیر من فضل العبادہ. علم کی زیادتی تلاش کرنا یہ بہتر ہے نفلی عبادتوں میں زیادہ لگے رہنے سے. اس لیے آپ نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہوتی ہے جیسے 14ویں رات میں چاند کی فضیلت ستاروں پر. کون نہیں جانتا 14ویں میں چاند کتنا چمکتا ہے؟ تو جس طرح وہ الگ سے ایک ممتاز ہے، نمایاں ہے، ایسے ہی عالم محض عابد کے مقابلے میں نمایاں ہوتا ہے. ایک حکایت کے تحت حدیث اس طرح آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو نوافل عبادات کی بہت کثرت کرتا ہے، تلاوت بھی، ذکر اذکار بھی، نفل نمازیں بھی، 24 گھنٹے مسجد میں ہی رہتا ہے. ایک بندہ یہ ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو فرض اور واجب پڑھ کر، نمازوں میں فرض اور واجب پڑھ کر اپنے مطالعے میں لگ جاتا ہے، علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں لگ جاتا ہے، مسئلہ بتانے میں لگ جاتا ہے، جو علماء کا کام ہوتا ہے، محدثین کا کام ہوتا ہے، فقہاء کا کام ہوتا ہے، اس میں لگتا ہے. ایہما افضل. اب سوال کر رہا ہے اللہ کے نبی یہ دو شخص ہیں، ایک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی عبادت میں لگا رہتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا. دوسرا شخص وہ ہے جو فرض اور واجب پڑھ کر علم میں لگ جاتا ہے. ایہما افضل. ان دونوں میں اللہ کے نبی کون افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ افضل ہے اور وہ افضل ہے، بلکہ تمثیل، مثالی انداز میں فرمایا، اور یہ فرمایا فضل هذا العالم علی هذا العابد. اس عالم کی فضیلت جس کو تو نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، فرض واجب پڑھتا ہے اور جا کے علم میں لگ جاتا ہے، اس عالم کی فضیلت اس عابد پر جو وقت ضائع نہیں کرتا، عبادت میں لگا رہتا ہے، اس عالم کی فضیلت اس عابد پر کفضلی علی ادناکم، ایسی ہے جیسے خود محمد الرسول اللہ کی فضیلت تم میں سے ادنا پر. کون پہنچے گا نبی کا مقام کو؟ ایک مثال تھی، وہ تو ایک انداز تھا کہ جس طرح پیغمبر کا ایک مقام ہوتا ہے، ایسے ہی عالم دین کا عام لوگوں کے مقابلے میں ایک مقام ہے اور ایک امتیاز ہے. تو ان سب روایات کے ذریعے صرف یہی دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فرق کو پہچانے کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز غیر اہم ہے. یہ لازمی چیز ہے، ورنہ ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. آج تو ہم صرف اس میں اٹکے ہوئے ہیں کہ گھڑی دائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے یا بائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے. گھڑی دائیں ہاتھ میں باندھنی سنت ہے یا بائیں ہاتھ میں سنت ہے، اس میں الجھے ہوئے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں. حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. آپ دائیں میں بھی باندھ سکتے ہیں، بائیں میں بھی باندھ سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی دائیں میں پہنی ہے، اور حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے بائیں ہاتھ میں پہنی ہے. نہ تو دائیں کو خاص فضیلت ہے نہ بائیں کو فضیلت. ہاں اس لحاظ سے کہ دایاں مکرم ہوتا ہے
ایک نمبر، اس کو فالتو مان لو بس. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر بائیں ہاتھ میں باندھیں گے تو صاف گناہ ہو جائے گا، بائیں ہاتھ میں پہنیں گے تو غیر فضیلت والا کام ہو جائے گا. ایسے ہم الجھے ہوئے ہیں کہ نمک سے شروع کرنا چاہیے کھانا یا میٹھے سے. آپ کو اختیار ہے، آپ نمک سے شروع کریں، آپ میٹھے سے شروع کریں، آپ کڑوے سے شروع کریں. لیکن امت ابھی کتنی نیچے پڑی ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھ رہی کہ اہمیت کس چیز کو ہے. آج ایک تقریب ہونے والی، نکاح ہونے والی، اس کے تعلق سے مثال دوں، لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ چھوارا تقسیم کرنا افضل ہے یا کھجور بانٹنا افضل ہے. پتہ نہیں آپ کی دلی میں ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں ہو رہا ہے. ابھی کچھ دنوں سے کھجور تقسیم ہونی شروع ہو گئی ہے، نکاح کے بعد ہمارے یہاں ابھی شروع ہوا. اب یہی مسئلے پوچھ رہے ہیں لوگ، سب کھجور افضل ہیں یا چھوارے افضل؟ اور میں نے کہا داڑھی رکھنا واجب ہو، تو نے رکھی نہیں، پوچھتا کیا مجھ سے؟ جو چیز پوچھنی کہ وہ پوچھو. کھجور بھی بانٹ سکتے ہو، چھوارے بھی بانٹ سکتے ہو. یہ تو ایسی بات ہو گئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت یہ بتائیے، اگر کوئی آدمی حج میں ہو، احرام میں ہو، اور اس کے احرام پر مکھی کا خون لگ جائے، مر گئی، دب گئی، بھیج گئی کہیں اور خون لگ گیا، تو پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو حضرت بہت مسکرائے اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، وہ کوفہ کا رہنے والا ہے، تم کوفہ کے رہنے والوں نے حسین کا خون بہا دیا مسئلہ نہیں پوچھا اور مکھی کا خون کا مسئلہ پوچھ رہے تھے. حسین کا خون جائز تھا کہ نہیں، ناجائز تھا یا حرام تھا، وہ تو نہیں پوچھا تم لوگوں نے، اور مکھی کا خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. آج ساری امت کی یہی مثال ہے کہ اہم کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں میں تحقیق میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں لگ رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑو. نکاح کے تعلق سے یہ پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ چھوارا بانٹیں یا کھجور بانٹیں، آپ کا جی چاہے تو بانٹیں، آپ کا جی چاہے تو مت بانٹو، تو بھی نکاح ہو جاتا ہے. ہاں یوں پوچھو کہ سنت نکاح کیا ہوتا ہے، اور نکاح کرنے کے لیے کن چیزوں کو اسلام نے اہمیت دی ہے، یا اگر لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو کن صفات اور خوبیوں کی وجہ سے کرنا، یہ پوچھو. جو مین بات ہے اس کو نہیں پوچھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، جب حدیث آئی گئی تو سنا، تنکح المرأۃ لاربع، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے عادتاً، لوگوں کا جو رجحان ہے، خیالات ہیں، ان کو حضور بیان کر رہے ہیں کہ کسی عورت سے نکاح عادتاً لوگ 4 وجہ سے کرتے ہیں. آپ اپنے دلوں میں غور کرنا، اپنے معاشرے کو دیکھنا، اور خود اپنا آپ کو بھی دیکھنا، اپنی اولاد کو بھی دیکھنا کہ آپ نے کس کا انتخاب کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح مزاجاً عادتاً لوگ 4 وجہوں سے کرتے ہیں. لمالہا، نمبر 1 مال کی وجہ سے، مالدار ڈھونڈیں گے، اچھے گھرانے کی ہوگی، پیسے والے ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو آئے گی، جہیز وہیز آئے گا، جہاز آئے گا، یہ نیت رہتی ہے. یا تو نمبر 2 لحسبہا، خاندان کیسا، بڑے خاندان کی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے تو ہم بھی بڑے کے داماد بن جائیں گے، ہماری بھی 2 پیسے قیمت لگ جائے گی. منسٹر صاحب ہے، صاحب ایم ایل اے صاحب ہے، یا چودھری صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، اس کا ہم داماد بنیں گے تو کچھ تو ہمارا بھی وزن بڑھے گا، بھائی فلاں صاحب کا مہمان ہے، فلاں صاحب کا داماد ہے، یا تو اس لیے کرتے ہیں شادی. اور تیسری وجہ ہو سکتی ہے لجمالہا، خوبصورتی کو دیکھ کر کرتے ہوں. اور چوتھی چیز ہے جس کے لیے حضور نے نشاندہی فرمائی، ولدینہا، کوئی سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو وہ اس لیے نکاح کرتا ہے کہ بچی بڑی دیندار ہے، اچھے گھرانے کی ہے، نیک اور صالح ہے، معاشرہ بہت اچھا ہے ان کا، تو ہمارے گھر میں بھی دین آ جائے گا. یہ 4 وجہ ہو سکتی ہیں. لیکن شاید یہ چوتھی وجہ اب ہمارے مسلمانوں میں سے ختم ہو گئی ہے. چوتھی وجہ نہیں، میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پر، پڑھے لکھے خاندانوں میں بھی، علماء میں بھی، کہ کوئی چوتھی چیز کی وجہ سے کبھی نکاح کرتا. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ ایک لڑکی بڑے گھر سے مل رہی ہے، بڑے خاندان سے مل رہی ہے، مالدار مل رہی ہے، ایک غریب بچی ہے لیکن ہے دیندار، عالمہ، تو مجھے ایک مثال یاد نہیں جس نے وہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹے گھر سے شادی کر لی. اس کا مطلب کیا؟ دین کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، مال کو اہمیت دے رہے ہیں، یا رشتہ ناطے کو، خاندانوں کو اہمیت دے رہے ہیں، یا پھر بہت ہوا تو خوبصورتی کو اہمیت دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاظفر بذات الدین تریبت یداک، اے مومن بندے نیک عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا. مال ملے نہ ملے، بڑے خاندان کی ملے نہ ملے، اس کی پرواہ نہ کرو، ترجیح دو، فوقیت دو، وہی اہمیت دو. پھر وہی بات آ گئی، اہمیت دو دین کو. دین کے علاوہ جو دوسری 3 چیزیں ہیں
جمال ہے، خوبصورتی یا حسب ہے، رشتہ یعنی خاندان ہے یا مال ہے، ان کو اہمیت نہ دو، اصل اہمیت دینے کی چیز دین ہے، اس کو دو۔ نہ تو لڑکے والے اس چیز کو دیکھتے ہیں، نہ لڑکی والا یہ دیکھتا ہے۔ لڑکی والا بھی بڑے گھوڑے سے جا کے گتھے گا، وہ بھی نہیں تلاش کرتا کوئی عالم دین مل جائے چاہے غریب بچہ ہو، دیندار مل جائے چاہے غریب ہو، وہ بھی تلاش نہیں کرتا، وہ بھی کوئی اچھا سے اچھا ڈھونڈے گا۔ اور لڑکی جو ڈھونڈتے ہیں لڑکے والے، وہ تو کرتے ہی خیر تماشا۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بنیادی چیز آپ کو یہ ملے گی کہ فرق یہ کرنا ہے کہ کیا چیز اہم ہے، کیا چیز غیر اہم ہے۔ 4 وجوہات سے نکاح ہو رہا ہے، ان میں سے 3 اہم نہیں ہیں، ہاں چوتھی چیز اہم ہے۔ دین کو اہمیت دو۔ جب تمہارے گھر میں دیندار عورت آئے گی تو اس سے دین گھر میں پھیلے گا، جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ولی صفت ہوں گے، وہ بھی اچھے ہوں گے۔ اور اگر تم عیاش قسم کی لڑکی لے کر آئے ہو، آوارہ قسم کی لڑکی لے کر آئے ہو، غیر دیندار لے کر آئے ہو، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اس میں بہترین کھیتی ہوگی؟ جب زمین ہی خراب ہے تو اس میں بہترین فصل کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس ماں کی آنکھوں میں شرم حیا نہیں ہے، وہ خود دین کو نہیں پہچانتی ہے، وہ حلال اور حرام کو نہیں پہچانتی ہے، تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ وہ کیسا ہوگا؟ اور پھر رونا روتے ہو آج کی اولاد نہیں مانتی ہے، فلاں نہیں مانتی۔ تم نے کون سا مانا تھا؟ تم نے ہی کون سا مانا تھا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ دین والی کو لے کر آتے، تم نے ہی کون سا مانا تھا؟ جب تم نے نہیں مانا تو اپنی اولاد سے یہ شکوہ کیوں کہ یہ نہیں مانتی ہے؟ پہلے خود مانو۔ تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی تھی، مضمون یہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں 4 اور 5 اور 6 متعدد تکبیر جنازوں میں کہی گئی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع کیا ہے، صحابہ کو اکٹھا کیا ہے کہ جنازوں میں اب ہمیشہ 4 تکبیریں ہوا کریں گی، لیکن فی نفسی گنجائش ہے، اگر آج بھی کوئی 5 تکبیر کہہ لے گا تو نماز خراب نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اس پر مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ یہ فرق کرنا ہے کہ کیا چیز اہم ہے، کیا غیر اہم ہے۔ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ 4 تکبیر کہہ دی یا 5 کہہ دی گئی، 5 سے بھی ہو جاتی نماز، 4 سے بھی ہو جاتی۔ دوسری حدیث حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک جنازے کی نماز پڑھی۔ بہت پڑھی ہوں گی، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت طلحہ بن عبداللہ نے ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، لیکن ایک نیا کام ہوا۔ فقرأ فاتحۃ الکتاب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھاتے وقت سورہ فاتحہ بھی پڑھی۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پچھلے والوں کو سنا آواز آ رہی، تو انہوں نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ ظاہر بات ہے جب کوئی نئی بات ہوگی تو سلام کے بعد لوگ پوچھیں گے حضرت کیا بات، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھا؟ تو حضرت نے جواب دیا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے تمہیں کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ بھی درست ہے۔ اب 2 باتیں سمجھنی۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ کوئی بات سمجھنی، اور اگر پڑھ دے تو نماز جنازہ ہوگی یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ 2 بڑے امام حضرت امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی۔ کسی مالکی کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے امام مالک کے ماننے والے۔ لیکن اگر کوئی بقصد ثنا، قصد معنی ارادہ اور ثنا معنی اللہ کی تعریف، اگر کوئی ثنا یا حمد کے ارادے سے سورہ فاتحہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی ہمارے یہاں احناف کے یہاں اور امام مالک کے ماننے والوں کے یہاں اصل حکم یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد حمد کرنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے۔ اب حمد و ثنا سبحانک اللہم اس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو کوئی نہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھتا ہے لیکن قرات کی نیت سے نہیں پڑھتا بلکہ اللہ کی تعریف کی نیت سے پڑھتا ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ الحمد میں بھی تو تعریف ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی حمد اور ثنا ہی ہے۔
مسئلے کو سمجھنا اچھی طرح. پہلی تکبیر کے بعد جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ حمد اور ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اس نیت سے اگر کوئی آدمی ہمارے یہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھ دے نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. موطا مالک میں روایت موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یقرأ الفاتحہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خود بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کبھی حضور نے پڑھی بھی نہیں. جب نہیں پڑھی تو معلوم ہوا کہ لازم نہیں. اگر حمد و ثنا کی نیت سے کوئی پڑھے ہو جائے گی. چھوٹے دو امام حضرت امام شافعی اور امام احمد، ان دونوں حضرات کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ایک قول کے اعتبار سے سنت ہے اور دوسرے قول کے اعتبار سے واجب. دو قول ملتے ہیں اور غالباً عالم عرب کے جو علماء ہیں وہ وجوب کو مانتے ہیں. غالباً کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے ان کے یہاں پابندی سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول ہے. جو لوگ حج میں گئے ہوں، عمرے میں گئے ہوں، دیکھیں گے پہلی تکبیر کے بعد کافی دیر لگاتے ہیں، تو وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں کچھ اور اس کے بعد حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، پھر جا کے دوسری تکبیر آتی ہے. مسئلہ سمجھنے میں شاید دشواری اس لیے ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ تو امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب پتہ نہیں کیا پڑھ رہا، ساری ذمہ داری تیری پڑھتا رہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، تیسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور تیسری کے بعد جو پڑھا جاتا ہے تو اکثروں کو یاد نہیں، اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں ہے. اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا، جو جنازے کی دعا ہے وہ اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں، نیت باندھ کھڑے ہو جاتا ہے، سارا کام تیرے. اس لیے فرض نمازوں میں عادت پڑی ہوئی ہے، مطلب چپ چاپ کھڑے رہنے کی. مسئلہ اچھی طرح یاد کر لینا. آپ جنازے کے حق میں سفارشی اسی وقت مانے جائیں گے جب آپ اس دعا کو اپنی زبان سے پڑھیں گے، ورنہ تو ایک بھیڑ ہے، بس کھڑے رہو. کیا ہے حدیث میں کہ جس آدمی کی جنازے میں 100 آدمی آئیں اور 100 مل کر سفارش کریں تو اللہ ان کی سفارش کو ضرور قبول کرتا ہے. اب 100 آدمی آ گئے لیکن صرف امام پڑھ رہا تو سفارش تو ایک کر رہا ہے، 99 تو چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں، اس سے فضیلت حاصل نہیں ہوگی. آپ اپنے بھائی کے حق میں سفارش کرنے والے، اللہ کے حضور میں درخواست لگانے والے جب مانے جائیں گے جب آپ بھی وہ دعا پڑھ رہے ہوں، اور صرف پڑھ ہی نہیں رہے ہوں، سمجھ بھی رہے ہوں. اور سمجھ ہی نہیں، دل بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، دل سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے بھائی کی مغفرت کر دے، زندوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے مرے ہوئوں کی بھی مغفرت کر دے، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے، جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے. دل سے آپ کہہ رہے ہوں تو بات سنی جاتی ہے. ہم تو بس ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں نام کے لیے. تو بہرحال یہاں حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو اس پر انہوں نے ٹوک دیا کہ حضرت آپ نے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی ہے؟ تو جواب دیا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان جاؤ کہ یہ بات بھی جائز ہے. یہ تو وہ مسئلے کا بیان. اس سے یہ بات معلوم ہوئی اگر کوئی چیز شرعاً مشروع ہے، جائز ہے، لوگ اس کو اس طرح چھوڑ دیں کہ لوگوں کے ذہن سے بات نکل جائے کہ یہ جائز بھی ہے، تو کبھی کبھی اس پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ ذہنوں میں کشادگی رہے. جیسے حضرت ابن عباس نے کیا، لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی چھوڑ دی، جانتے ہی نہیں تک سورہ فاتحہ پڑھی بھی جاتی ہے. اس لیے ایک مرتبہ ارادہ کر کے سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھی انہوں اور پھر وجہ بیان کی. اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اس کی بھی گنجائش رہتی ہے. یہاں سے یہ قانون نکلا، اگر کوئی چیز جائز ہے لیکن لوگ اس کو چھوڑ بیٹھے ہوں، سمجھتے ہی نہیں ہو کہ یہ بھی دین کا کام ہے، تو کبھی کبھی اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. زمزم کا پانی حاجی لاتے ہیں، عمرہ کرنے والے لاتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے، مستحب ہے. وضو کے بعد کا پانی لوٹے میں لے کر آپ نے وضو کیا ہے، لوٹے میں تھوڑا سا پانی بچ گیا، اس کو بھی کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے، اور دونوں کی ایک ہی اہمیت ہے. لیکن امت میں زمزم کا پانی پی کر کھڑے ہونے کا رواج ہے اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے کا رواج ہی نہیں. کوئی جانتا بھی نہیں، شاید بہت سے لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. اب تو بچتا ہی نہیں، اگر بچتا ہے تو پوری ٹنکی بھری ہوئی کہاں تک پیو گے؟ پائپ لگا لیے، ٹوٹی لگا لی آپ لوگوں نے، تو اتنا سارا بچا ہوا کہاں تک پیو گے؟ اصل طریقہ یہ تھا کہ برتن میں پانی لیا جائے، اور پھر دور نبوت کا طریقہ تو اصل یہ تھا ایسا چوڑا پیالہ جیسا لیتے تھے اور اس میں ہاتھ ڈال کے وضو کرتے تھے، ہاتھ ڈال کے ایسے پانی لیتے تھے. تو وہ تبرک اس میں پیدا ہوا ہاتھ ڈلنے کی وجہ سے، اس لیے کھڑے ہو کر حضور نے نوش فرمایا، حضرت علی نے بھی نوش فرمایا ہے، تاکہ ظاہری
طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی حاصل ہو، اس کی برکات اندر جائیں۔ اب تو ساری برکت تو نالی میں چلی جاتی ہے، ٹوٹی کے نیچے ہاتھ دھویا، فضول خرچی ہو رہی، بے شمار پانی جا رہا ہے، جتنا ثواب نہیں لیا اس سے زیادہ گناہ لے لیا ہم نے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو مذاق مت سمجھنا۔ آدھے لوٹے پانی میں آپ کا وضو ہو سکتا ہے، صرف آدھے لوٹے پانی میں، اور آپ خرچ کرتے ہیں 4 5 لوٹے، یہ فضول خرچی ہے۔ حضرت سعد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ وضو میں کچھ زیادہ ہی پانی خرچ کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا ما ھذا السرف یا سعد، اے سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ ان کا افل وضو اسراف، اے اللہ نبی کیا اسراف ہوتا ہے وضو میں بھی؟ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تو تم جاری نہر پر بیٹھے ہو، ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہو تو بھی اسراف ہے۔ نہر پر تو پانی بہے گئے، جا ہی رہا ہے، پھر بھی اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہو یہ اسراف ہے۔ اور ان اللہ لا يحب المسرفین، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، ضرورت سے زائد خرچ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسراف کا لفظ آئے گا تو بات دوسرے رخ پر چلی جائے گی۔ اسراف کس چیز کا نام ہے؟ حاجت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، کوئی بھی چیز، پیسہ، الفاظ، کوئی اور چیز استعمال کی، ضرورت سے زیادہ، جتنا بولنا چاہیے اتنا بولو، اس سے زیادہ بول رہے تو یہ اسراف فی القول ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ جتنا سونا چاہیے اتنا سو، اس سے زیادہ سو رہے تو اسراف فی النوم ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اسراف صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہوتا ہے۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا چیز اسراف؟ وہ نہیں بیان کی قرآن، بس مسرف کا لفظ لایا گیا، مفعول کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں عمومیت ہے۔ ہر چیز کا استعمال اس کی ایک حد تک، اس سے زیادہ اگر استعمال کرو گے تو وہ اسراف ہے۔ جیسے پگڑی باندھنا ایک مشروع چیز ہے، جائز چیز ہے، مستحسن چیز ہے، لیکن اس کی ایک مقدار متعین ہے۔ اگر کوئی پگڑی کے بجائے پگڑ باندھتا ہے تو یہ اسراف پھر پگڑی ہے، یہ جائز نہیں۔ ایک بہت سیاح عالم گزرا جس نے پوری دنیا گھومی تھی، ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہے، اور ان کے قصے بہت مشہور ہیں، تاریخ بھی لکھی اس نے، تاریخ ابن بطوطہ کے نام سے۔ اس نے اپنے سفر میں لکھا ہے ایک جگہ کہ امام صاحب آئے نماز پڑھانے کے لیے، ان کی پگڑی سے پورا محراب بھر گیا تھا، اور ان کا شملہ جو پیچھے لٹکاتے ہیں یہ اتنا بڑا تھا کہ 2 آدمی پکڑ کے اٹھا رکھا تھا۔ اب حضرت نے آ کر نماز پڑھائی، یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسراف مال میں ہو، اسراف بات چیت میں ہو، اسراف لباس میں ہو، سب ہی ناجائز ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا يحب المسرفین۔ اب ولیمے کا نمبر آئے گا، شادی کے کھانے کا نمبر آئے گا، اس میں اسراف جائز نہیں، ہر چیز اس کو تلاش کرو، اس کا نام ہے دین۔ تو اس پر بات یاد آئی کہ حضرت سعد وضو فرما رہے ہیں اور پانی کو ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اسراف۔ ان کا جی وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، منع کر دیا۔ ایک لطیفہ بیچ میں سنو، پھر تم بگڑو گے کہ مولویوں کی بات تو یہ جانے کب کب کیسے پھرا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے، اور جتنے بڑے وہ محدث سے اس سے بڑے وہ اللہ والے تھے، بہت دیندار بھی تھے۔ ایک دن وہ گرمیوں میں سہارنپور میں باہر نلکے پہ، جو ہاتھ سے نل کا چلایا جاتا ہے، بالٹی پانی بھرتے ہیں اور اپنے بدن پر ڈال دیتے ہیں، پھر دوسری بالٹی بھرتے ہیں، پھر بدن پر ڈالتے ہیں، پھر تیسری بھر رہے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، ایسے 10-12 بالٹی انہوں نے اپنے بدن پر ڈالی۔ تو ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا دیہات کا، کہنے لگے مولانا جی دوسروں کو کہتے ہو فضول خرچی جائز نہیں، خود فضول خرچی کر رہے ہو۔ ان سے رکا تھوڑی جاتا ہے، جلدی سے فتویٰ ڈال دیتے ہیں، صبر کر لیتا، بعد میں پوچھ لیتا۔ تو حضرت نہا رہے ہیں، بار بار پانی ڈال رہے ہیں، بار بار پانی ڈال رہے ہیں، تو دیہاتی کا دوسروں کو فتویٰ دیتے رہتے ہو فضول خرچی جائز نہیں، فضول خرچی جائز نہیں، خود فضول خرچی کر رہے ہو۔ تو حضرت نے بہت لطیفہ والا جواب دیا، فرمایا اگر تو یہ کام کرے گا تو فضول خرچی ہے، اسراف ہے، میں کر رہا ہوں تو فضول خرچی نہیں۔ اس کو اور آگ لگ گئی، اس کو اور آگ لگ، دیکھو کر لیا جائز، اس کو کر لیا درست۔ حضرت نے فرمایا تو کرے گا تو فضول خرچی ہے، میں کر رہا ہوں تو فضول خرچی نہیں ہے۔ پھر حضرت نے بعد میں اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ میں نے غسل کے ساتھ ساتھ نیت کی تھی تبرید کی۔ غسل مانے بدن دھونا، صاف کرنا، اور تبرید مطلب گرمی میں اپنے بدن کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھگونا۔
تو میں نے نیت کی ہے غسل کے ساتھ ساتھ تبرید کی، جب تک مجھے خوب نشاط نہیں ہو جائے گا، ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا بدن، اس وقت تک فضول خرچی نہیں ہے، میری نیت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اور یہ جاہل قسم کا نہائے گا تو یہ صرف نہائے گا غسل کے لیے، تبرید کی نیت نہیں کرے گا، اس لیے فضول خرچی۔ اس لیے کسی کو ٹوکنے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو، ہو سکتا ہے اس نے بھی کوئی تعویل کر رکھی ہو۔ تو تبرید کا مطلب بدن کو ٹھنڈا کرنا، لو سے گرم ہو گیا، تپش ہو گئی ہے بدن میں، اب آدمی 2 بالٹی 3 بالٹی اس لیے ڈال رہا ہے تاکہ مجھے ٹھنڈک حاصل ہو جائے، گرمی کم ہو جائے۔ تو حضرت فرما رہے میں نے تبرید کی نیت کی ہے، اس لیے میرے حق میں یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ یہ بیچارہ ان پڑھ ہے، جب نہائے گا تو یہ صرف غسل کی نیت کرے گا، تبرید کی نیت نہیں کرے گا، اس لیے غسل 1 بالٹی پانی سے ہو گیا، اب فالتو رہے تو فضول خرچی ہے۔ تو اس میں مجھے یاد آیا لِتَعْلَمُوا کہ کوئی عمل اگر ایسا ہو جو معاشرے میں رواج پا گیا ہو، غلط ہے تو اس کے خلاف کرنا، یا ضروری نہیں کہ وہ جائز ہے لیکن لوگ اس کو بھول چکے ہیں تو اس کو کبھی کبھی عمل میں لانا، یہ بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ اس پر میں مثال دے رہا تھا، زمزم کا پانی کھڑا ہو کر پینا مشروع ہے، مستحسن ہے، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑا ہو کر پینا مستحسن ہے، لیکن اب لوگوں میں غلطی یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کوئی کھڑا ہو کر نہیں پیتا ہے اور زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا لازم سمجھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کبھی کبھی بڑے دینداروں کو، بڑے بڑے علماء کو یہ کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر پئیں تاکہ وہ شدت ٹوٹ جائے، تاکہ توازن آ جائے، نارمل ہو جائے مسئلہ۔ ورنہ اگر بڑے عالم صاحب نے بھی کھڑا ہو کر پی لیا تو لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو حضرت نے بھی کھڑا ہو کر پیا، دیکھو حضرت نے بھی کھڑا ہو کر پیا، لگتا ہے بھی کھڑا ہو کر پینا ہی ضروری ہے۔ تو جب لوگوں میں یہ بات رواج پا چکی ہے کہ کھڑے ہو کر پینا اب لازم سا ہو گیا ہے، تو بڑے لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھ کر پیا کریں کبھی کبھی، تاکہ دوسرے سیکھ جائیں کہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ابن عباس لِتَعْلَمُوا تاکہ تم یہ جان لو انہا سنتن کہ یہ بھی ایک جائز چیز ہے، اس لیے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ ایک حدیث کا اور ترجمہ کر دیتے ہیں چونکہ نکاح کی مجلس بھی ہے، پھر کچھ ضروری باتیں مجھے عرض کرنی دوسری بھی۔ حضرت عوف ابن مالک سے روایت ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وفي رواية وقه فتنة القبر وعذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواہ مسلم۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز میں مغفرت کی دعا پڑھی جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا پڑھی۔ فحفظت من دعائه تو میں نے رسول اللہ کی دعا میں سے جو یاد رکھا وہ یہ کلمات ہیں، یہ الفاظ مجھے یاد رہ گئے، یعنی حضور نے کچھ اتنی آواز سے پڑھا کہ پچھلے والے سن رہے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی تعلیم کے لیے حضور اپنی آواز بلند کرتے تھے تاکہ لوگ سیکھ جائیں کہ میں خاموش نہیں رہتا، میں کچھ پڑھتا بھی ہوں، تو کبھی کبھی آواز بلند کر کے پڑھتے تھے تاکہ اگلی صف والے سیکھ جائیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نمازوں میں بھی یہ ہدایت دی تھی، لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، یہ حدیث ہے، لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، میرے مصلے کے پیچھے تم میں سے سمجھدار آدمی رہنے چاہیے، یہ حضور نے فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ وہ میری نقل و حرکت کو دیکھیں، تاکہ ان کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے کہ میں رکوع میں کیا پڑھتا ہوں، سجدے میں کیا پڑھتا ہوں، قاعدے میں کیا پڑھ رہا ہوں، آمین کہہ رہا ہوں تو آہستہ کہہ رہا ہوں یا زور سے کہہ رہا ہوں۔ تو میرے پیچھے سمجھدار لوگ ہونے چاہیے جو لے سکیں اور لے کر دوسروں کو بتائیں، اس لیے آپ نے ہدایت دی۔ لیکن آپ کی دلی کا تو مجھے معلوم نہیں، ہمارے یہاں کا تو رواج یہ ہے، جو گاؤں میں سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے وہی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ لے گئی کیا، اس پر لینے کی صلاحیت ہی نہیں۔ یہ بھی وہی بات، اہم اور غیر اہم کو پہچانو۔ مصلی کے پیچھے، امام کے بالکل پیچھے مقام کس کا ہے؟ جو اہل ہو، صلاحیت مند ہو، جو موقع پر صحیح لقمہ بھی دے سکے، یہ بھی تو ایک ضرورت ہے۔ امام صاحب کی رات میں غلطی کر رہے ہیں اور پیچھے کھڑا ہوا ہے جاہل، تو وہ کیا لقمہ دے گا بیچارہ؟
تو پیچھے عالم ہو، قاری صاحب ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار آدمی ہو، امام اگر غلطی کرے قرات میں تو وہ صحیح لقمہ دے سکے، یا قرات میں ہی غلطی صحیح ضروری نہیں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، 2 رکعت پر بیٹھنا چاہیے تھا، امام صاحب بیٹھ نہیں رہا، کھڑا ہو رہا، تو اب کیسے لقمہ دے گا؟ یا ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے امام صاحب اور اس کو ٹینشن ہے وقت پر تنخواہ نہیں ملی، تو ظہر میں اس نے زور زور سے قرات شروع کر دی، تو اب کیسے لقمہ دے گا؟ اماموں کا حال تو ہم جانتے ہیں نا، ہماری برادری بھائی، وقت پر تنخواہ نہیں ملتی تو بیچاروں کو نیند غائب ہو جاتی، کیسے گزارا کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ تو ایک قصہ پیش آیا تھا ہماری صورت میں وہاں جاتا ہوں رمضان میں، تو ہماری مسجد کے بغل میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک قصہ پیش آیا کہ امام صاحب کو کوئی ٹینشن رہی ہوگی، عصر میں آ کر اللہ اکبر ثنا پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم زور زور سے قرات چالو کر دیا عصر میں۔ اب پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے اب پریشان، کیا کہیں بھائی اس کو کیسے سمجھائے، تم عصر پڑھا رہے ہو؟ تو جو ان میں بہت سمجھدار تھا، ہوشیار، امثلہم طریقتاً، جو بہت سمجھدار تھا، تو کیا کرا، عصر عصر عصر، یہ حال ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ لقمہ کیسے دینا ہے، اس نے سمجھا عصر تو عربی کا لفظ ہے، عصر عصر، تو اپنی بھی گئی دوسرے کی بھی گئی۔ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، فنکاروں کے پاس جاؤ، ان سے وہ فن سیکھا جاتا ہے، ایسے علم والوں سے ملے گا آپ کو۔ اب یہ بھی ایک ضرورت ہے، آپ بتا دیجیے، اگر امام صاحب ظہر میں قرات زور سے شروع کر دے یا عصر میں شروع کر دے یا مغرب میں الٹا کر دے، مغرب میں زور سے نہیں پڑھا، چپ چاپ کھڑا ہوا ہے، تو آپ کیسے لقمہ دیں گے؟ تو آپ بھی تو یہ کہیں گے مغرب اور کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے حدیث پڑھی ہوگی تو اس میں طریقہ ملے گا کہ ایسے موقع پر پچھلے والا کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں کہے وہ، یہ لقمہ دینا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کا بے عیب ہونا بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اے امام صاحب تیرے اندر کچھ عیب ہے، اللہ بے عیب ہے، تو بے عیب نہیں ہے، کچھ کر رہا ہے، گڑبڑی کر رہا ہے، دھیان کر۔ اب وہ کہے گا سبحان اللہ، تو امام صاحب بھی اگر پڑھا ہوا ہوگا تو سمجھے گا، وہ نظم مڑ کے کہے گا کیا بات ہے، وہ بھی پڑھا ہوگا تبھی تو۔ اس لیے علم ضروری ہے، علم کے بغیر عمل نہیں، علم عمل کو پختہ کرتا ہے، علم عمل کو پختہ کرتا ہے، علم عمل کو مضبوط کرتا ہے، علم عمل کو درست کرتا ہے۔ فضائل سے تو صرف ترغیب ہوتی ہے، فضائل اعمال آپ سنتے رہتے ہیں تو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، بھائی درود پڑھنا چاہیے، شوق پیدا ہوتا ہے بھائی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، شوق پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ عمل درست کس طرح ہوگا وہ مسائل کے جاننے سے ہوگا۔ آپ مسائل کو جانیں گے جبھی تو عمل درست ہوگا، لیکن فضائل سن سن کے مگن ہو گئے، مست ہو گئے، اور عمل کی درستگی کی کوئی فکر نہیں کسی کو۔ اس لیے علم صحیح بھی حاصل کرو، اور اس کا آسان طریقہ ہے کسی نہ کسی عالم سے رابطے میں ہو، جب ضرورت پیش آئے فوراً عالم سے رابطہ کرو، مسئلہ بتائیں گے آپ کو، رہنمائی کریں گے، اور اگر وہ رہنمائی نہیں کریں گے تو کم سے کم یہ رہنمائی کریں گے کہ اس مسئلے میں آپ فلاں سے پوچھ لیں، بتائیں گے آپ۔ لیکن آپ رابطے میں ہی نہیں رہیں، کسی سے جڑیں گے نہیں تو جہالت ہی رہے گی۔ تو کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم کے لیے تھوڑا سا زور سے پڑھتے تھے تاکہ پیچھے کھڑے رہنے والا سمجھ لے میں نے کیا پڑھا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں عوف بن مالک کہ حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی تو وہ جو حضور نے دعا پڑھی تھی وہ مجھے اس طرح یاد رہ گئی۔ اب سنو دعا کیا کر رہے ہیں حضور، اللہم اغفر لہ وارحمہ، میت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما، اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما، یعنی سیئات کو مٹا دیجئے، مغفرت مطلب سیئات کو مٹانا، گناہوں کو مٹا دیجئے، ورحمہ اے اللہ ان پر رحم فرما، یعنی ان کی حسنات کو قبول فرما لیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ان کی جو نیکیاں ہیں اللہ ان کو قبول کر لیجئے، یہ مطلب ہے مغفر اللہم اغفر لہ ورحمہ، وعافیہ اے اللہ ان کو عافیت بخش دیجئے۔ اب آگے کے مراحل ہیں، قبر کے ہیں، منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب ہوں گے، اے اللہ ان کو وہاں عافیت عطا کر دیجئے، ان کو ہوش حواس کو سلامت رکھیے کہ یہ ٹھیک ٹھاک جواب دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بہک جائے، گھبرا جائے۔ یہ بھی ایک فضا ہے، گھبراہٹ کا وقت ہے قبر میں۔ ایک حدیث یاد آ رہی، مشہور ہے امت میں کہ جس آدمی کا جمعے کے دن انتقال ہو جائے اس کو قبر کے عذاب سے بچایا جاتا ہے۔ یہ مشہور ہے، ترمذی کی روایت ہے اور سندن کچھ کمزور ہے، اس کا صحیح مطلب یہ نہیں، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا انتقال جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن میں ہو جائے
اس کو قبر کی آزمائش یعنی سوال جواب کے وقت کی گھبراہٹ سے بچا لیا جاتا ہے۔ فتنۃ القبر یہ لفظ آیا ہوا ہے، گھبراہٹ، جو منکر نکیر کو دیکھ کر ایک دم گھبرائے گا اور حواس اس کے اڑ جائیں گے، اس سے وہ نہیں گھبرائے گا، وہ عقل مند رہے گا، ہوش کے ساتھ رہے گا اور صحیح جواب دے پائے گا جو جمعے کے دن اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ یہ فضیلت ہے حدیث میں، ورنہ یہ بھی ایک بہت گھبراہٹ کی چیز ہے۔ آدمی دیکھ کر ایک دم، پولیس والے کو دیکھ کر ہمارے تو حواس اڑ جاتے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، ایک اندھیرے کوٹھرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آ کے دو منکر نکیر کا مطلب انجانے، جن سے ہماری کوئی دعا سلام نہیں، کبھی اچانک آ گئے خطرناک شکل میں اور آ کے ہم سب سوال جواب کر رہے ہیں تو آدمی گھبراتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا، اے عمر تمہارا اس وقت کیا حال بنے گا جب تیرے پاس منکر نکیر آئیں گے گرجتے اور برستے ڈراؤنی شکل میں، یہ لفظ ہے حدیث کے، گرجتے برستے اور ڈراؤنی شکل میں تیرا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی ہوش رہے گا مجھے؟ فرمایا ہاں رہے گا، تو پھر میں دیکھ لوں گا، پھر میں دیکھ لوں گا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے، یہ حضرت عمر ہیں جن کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے اور اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے، ایسے ہی کامل العقل بنایا ہے، نبوت کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی ان میں وہ صلاحیت اور استعداد ہے جو ایک نبی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے ہوش رہے گا تو منکر نکیر کو میں آپ دیکھ لوں گا، لیکن ہمارا اور تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ ہمارے اور تمہارے لیے تو یہ ہے کہ اللہ سے سلامتی کی دعا کی جائے، استقامت کی دعا کی جائے، اور یہاں اگر عمل میں اور ایمان میں ہم مضبوط ہیں تو اللہ وہاں استقامت دیتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ جو ایمان میں اور عمل میں مضبوط ہے اللہ اس کو وہاں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ 13ویں پارے میں تو دعا چل رہی ہے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، گناہوں کو مٹا کر ان پر رحم فرما، ان کی حسنات کو قبول کر کے، وعافیہ، ان کو عافیت عطا فرما، اگلے مراحل میں اب آسانیاں پیدا فرما، واعف عنہ، درگزر فرما، واکرم نزلہ، اے اللہ ان کے نزل کو، ضیافت کے لیے جو ناشتہ پانی کھانا آئے گا اس کو اچھا کر دیجیے۔ نزل اصل میں کہتے ہیں اس کھانے کو جو مہمان کے سامنے آنے کے فوراً بعد پیش کیا جاتا ہے، آئیے یہ چائے لیجیے، یہ لیجیے، ناشتہ لیجیے، اس کو نزل کہتے ہیں۔ اے اللہ اب یہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف منتقل ہوا ہے، اب جو پہلی چیز اس کے سامنے پیش ہونے والی ہے اللہ اس کو بہتر کر دیجیے۔ اکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس کے مدخل کو، داخل ہونے کی جگہ قبر، اس کو کشادہ کر دیجیے۔ واغسلہ بالماء والثلج والبرد والثلج والبرد، اس طرح پڑھا جاتا فتح کے ساتھ۔ اے اللہ اس میت کو دھل دیجیے پانی سے، برف سے، اولوں سے، یہ بہت مؤثر ہوتے ہیں میل کو چھڑانے میں، صاف کرنے میں، اس لیے بطور تمثیل ان لفظوں کو استعمال کیے گئے۔ ونقہ، اے اللہ ان کو صاف کر دیجیے من الخطایا، گناہوں سے، کما نقیت الثوب الابیض، جیسے تو نے سفید کپڑے کو ستھرا کیا ہے، صاف کیا ہے میل کچیل سے۔ سفید کپڑا دھلا ہوا تو ایک دم صاف لگتا ہے۔ اے اللہ میرا اس میت کو، اس سامنے رکھے ہوئے کو بھی ایسے ہی صاف کر دیجیے۔ یہ دعا چل رہی ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اور ان کو بدلے میں دے دیجیے آخرت میں گھر دنیا کے گھر سے بہتر۔ دنیا میں گھر چھوڑ کر گیا ہے تو بہترین گھر دے دیجیے، اول تو یہ خبر ہی اس کا بہترین گھر بنا دیجیے، پھر جنت میں جائے گا تو بہتر جنت میں گھر دے دیجیے۔ اے اللہ ان کو دنیا کے گھر کے بدلے میں بہترین گھر دے دیجیے۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور ان کو گھر والے دے دیجیے دنیا کے گھر والوں سے بہتر، یار دوست ہیں، احباب ہیں، رشتے ناتے دار ہیں، یہ سب کون؟ اہل ہیں۔ اللہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے اہل کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کے وہاں ابھی تو اہل ہیں، وہاں کون ہیں؟ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، پردادا کا انتقال ہو گیا، کچھ چھوٹوں کو، کچھ بڑوں کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو ان کے ساتھ ملا دے۔ یہاں اہل سے محروم ہو گئے، وہاں ان کو اہل عطا کر دیجیے، یہ دعا دی جا رہی۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اے اللہ ان کو دنیا کی اس بیوی سے بہتر بدلے میں بہتر بیوی عطا کر دے۔ زوجن خیرا من زوجہ، اور ہماری دنیا کی جو عورتیں ہیں یہ بھی اگر نیک اور صالح ہو جائیں، متقی ہو جائیں، تو قرآن اور حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ جنت کی حوروں سے بھی افضل ہوں گی، تو یہی بہتر ہے۔ تو اس کا ایک ترجمہ محدثین نے یہ بھی کیا ہے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اے اللہ فی الحال یہ جدا ہو گیا، الگ ہو گیا ہے، ان کو وہاں آخرت میں بہترین
بیوی بہترین جوڑا عطا کر دیجئے، یعنی ان کی اہلیہ کو بھی اللہ نیکی پر قائم رکھیے اگر وہ حیات ہے، اور اگر مر گئی ہے تو اللہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیجئے، جوڑا بنا دیجئے، زوجن خیرا من زوجی، یہ بھی ایک مراد ہوتی ہے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں گی، آپ کی خیریت، آپ کی سلامتی، آپ کی دین کی بہتری سب سے آسان ہے، بہت آسان ہے۔ مردوں کے لیے تو بڑا کٹھن مسئلہ ہے، بہت حقوق ان کو نبھانے پڑتے ہیں۔ آپ کے لیے تو اپنی جنت بنانا بہت ہی آسان ہے۔ پہلے بھی شاید میں کہہ چکا ہوں، آپ کا تو صرف اتنا کام ہے کہ جو موٹے موٹے سے فرائض ہیں اسلام میں ان کو پورا کر لیجئے اور اپنے شوہر کو خوش کر لیجئے، اللہ کی قسم جنت آپ کی ہے۔ کچھ نہیں کرنا، نہ آپ کو جہاد کرنا ہے، نہ آپ کو جمعہ میں جانا ہے، نہ عید کی نماز میں جانا ہے، نہ آپ کو کہیں جا کے بیان کرنا ہے، نہ کوئی اور محنت کا کام کرنا ہے، آپ کو گھر بیٹھنا جا کے، نہ آپ کو سفر کرنا ہے۔ بس اتنا کام ہے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لیجئے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس طرح خوش رہتا ہے، آپ کی جنت بن گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا مزاج میں آپ کو سناؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان میں جو میرے روزے قضا ہو جاتے تھے، ہر عورت کے قضا ہو جاتے ہیں ماہواری کی وجہ سے، تو 8 روزے، 7 روزے، 10 روزے، میں ان کو شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب جو مہینہ چل رہا ہے، ان مہینوں میں قضا نہیں کرتی تھی، بلکہ شعبان میں جا کر قضا کرتی تھی۔ حیرانی کی بات ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز چھوٹ گئی ہے اس کی قضا واجب ہے تو پہلی فرصت میں قضا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ میری اور آپ کی عقل تو یہی کہہ رہی ہے، لیکن داد دیجیے حضرت عائشہ کی سمجھ کو اور پہچانو وہ کتنی باریک جانتی تھی دین کو۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں جو میرے روزے چھوٹ جاتے تھے میں ان کو شعبان میں اگلے رمضان سے 1 مہینے پہلے ہی قضا کرتی تھی، 11 مہینے تک میں ان کو قضا نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ یہ باریکی، دین کی سمجھ اور فہم، یہی وہ چیز ہے جو پہلے میں نے کہا تھا، اہم اور غیر اہم کو پہچانو۔ کہ میں روزہ رکھ لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب مجھ سے دن میں فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اور شوہر کو حق ہے کہ وہ کبھی بھی مجھ سے فائدہ اٹھائے۔ تو میں دن میں کبھی روزہ نہیں رکھتی تھی 11 مہینے تک، پتہ نہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کب مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہیں، کب مجھ سے ملنا چاہیں، اور میں کہوں صاحب میں تو روزے سے ہوں، اس لیے نہیں۔ ہاں شعبان میں جا کر حضور خود روزہ رکھتے تھے کثرت سے، تو مجھے اچھا موقع ملتا تھا، میں بھی قضا کر لیتی تھی۔ یہی سمجھداری کی بات، مزاج شناسی، موقع محل کو پہچاننا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب عورتیں مہندی لگاتی تھی ہاتھ میں، لیکن میں نہیں لگاتی تھی۔ کیوں؟ حالانکہ حضور نے دوسری عورتوں کو تلقین کی ہے کہ مہندی لگایا کرو۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کپڑا ڈلا ہوا تھا، کسی عورت نے خط ایسے دیا، اپنی کوئی بات رکھی ہوگی، کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا، خط لپکا ہے ایسے، پردے کے اندر سے ہاتھ باہر آیا، تو حضور نے فرمایا میں کیسے سمجھوں کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ میں کیسے سمجھوں کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ حالانکہ معلوم ہے پردے کے پیچھے عورت ہی ہے، تو عورت کا ہی ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا جی عورت کا ہی ہے۔ فرمایا اگر عورت کا ہے تو اس پہ مہندی کا اثر کیوں نہیں ہے؟ مہندی کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ معلوم ہو کہ حضور چاہتے تھے کہ عورتوں کے ہاتھ رنگے رہیں، مردوں کے ہاتھ سے وہ الگ نظر آئیں، فرق رہے، مردانہ اور زنانہ فرق رہنا چاہیے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ عورتیں مہندی لگائیں، اس لیے فرما رہے مجھے نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے، کہ جی عورت کا ہے۔ اگر عورت کا ہے تو مہندی کیوں نہیں؟ بس معلوم ہوا کہ حضور تلقین کرتے تھے، دوسری عورتوں سے کہتے تھے کہ مہندی لگائیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مہندی نہیں لگاتی تھی۔ کیوں؟ فرماتی ہے اس لیے کہ میرے شوہر حضرت محمد الرسول اللہ کو مہندی کی بو پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے مہندی نہیں لگائی۔ یہ ہے مزاج شناسی، پہچانے کہ عورت کیا چاہتی، میرا شوہر کیا چاہتا ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری سلامتی ہے، اور اسی میں اپنا جوڑا تمہارا قائم رہے گا جنت تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت فرمائی ان اردت اللحوق بی، تمام عورتیں سنیں، دھیان سے سنیں، اور تمہیں ہر مرتبہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے تعلق سے کوئی بات نہیں کہی جاتی، تو اب کہی جا رہی، سن لو۔ ان اردت اللحوق بی، حضور فرما رہے اے عائشہ اگر تم آخرت میں میرے ساتھ ملنا چاہتی ہو، یعنی جنت میں پھر دوبارہ یہ جوڑا ساتھ رہے، اور دنیا کی ہر عورت اگر وہ تھوڑی بھی وفادار ہے وہ یہ ضرور چاہتی ہے کہ میں جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں، اور اگر ایمان اس کا اور اچھا ہے تو وہ یہ ضرور چاہتی ہے کہ میں حوروں کی سردار بنوں، ضرور چاہتی ہے، ہر عورت کے دل میں تمنا ہے۔ تو سنو نسخہ، نبی ارشاد فرما رہے ہیں
اے عائشہ اگر کل قیامت میں تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، تو تیرے لیے دنیا سے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے جیسے مسافر کا توشہ۔ جب مسافر آدمی سفر میں چلتا ہے تو کم سے کم بوجھ لے کر چلنا چاہتا ہے، کون اٹھائے گا یہ اٹیچی کو، کون اٹھائے گا بیگوں کو، تو ایک دو جوڑی کپڑے رکھتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے تاکہ ہلکا پھلکا رہوں، دوڑنے کی ضرورت پڑے تو دوڑ سکوں۔ تو حضور فرما رہے ہیں اے عائشہ اگر آخرت میں تم میرے ساتھ ملنا چاہتی ہو، میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو تو اپنا توشہ بہت مختصر رکھنا، بہت زیادہ جائیداد، بہت زیادہ سامان، بہت زیادہ ڈیکوریشن، بہت زیادہ فیشن کی چیزیں مت رکھنا۔ اور آج کے گھروں میں کیا حال ہے، مرد کا سب سے زیادہ جنازہ عورت کی وجہ سے ہی نکلتا ہے، بیچارہ اسی کے لیے کماتا ہے، صبح نکلے گا 5 بجے، رات کو 8 بجے واپس آئے گا، خرچہ کیا ہے، بیوی کا ہی تو ہے، جوڑے بھی لا کے دینے ہیں۔ ہماری دیہاتوں میں میوات میں تو چلو کم ہے، لیکن شہروں میں تو اور زیادہ وبا ہے، فیشن پرستی اتنی عام ہو گئی ہے، لباس بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چاہیے، فلانی محلے کی عورت لے کر آئی تو مجھے بھی چاہیے، اب شوہر کہاں سے لا کے دے گا بیچارہ؟ یہ پوری زندگی جو بیل بنا ہوا ہے شوہر، کھیت جوت رہا ہے، لا رہا ہے، کما رہا ہے، یہ کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ تو یہ ہماری مائیں اور بہنیں دھیان سے اس طرف توجہ دیں کہ وہ اپنے شوہروں کو تھوڑی آزادی دیں، ان سے کہیں کہ نہیں آپ کو اتنا نہیں کمانا، میرا فکر نہ کیجیے، آپ میں سادگی سے گزارا کر لوں گی، آپ دین پر توجہ کیجیے، آپ دین پر مائل ہوئیے، آپ نماز کے پابند بن جائیں، لیکن کبھی نہیں کہیں گی نماز کے لیے، کبھی نہیں کہیں گے چلے کے لیے ان سے، اور کبھی نہیں کہیں گے ان سے داڑھی رکھنے کے لیے، ہاں تقاضا کر لیں گے یہ جوڑا چاہیے، یہ زیور چاہیے، اب ہمیں اتوار کے دن گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالیے۔ عجیب چیز ہو گئی، اسلام میں ترجیحات بھی کوئی چیز ہے، کس چیز کو اہمیت دینی ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں حضرت عائشہ کو ان اردت اللحوق بھی، اگر تم میرے ساتھ ملنا چاہتی ہو فلیکفک من الدنیا کزاد الراکب، تو تمہارے لیے دنیا سے صرف اتنا ہی مال دولت کافی ہونا چاہیے جیسے مسافر کا سامان۔ اور دوسری نصیحت بھی سن لیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا ولا تخلقی ثوبا حتی ترقعیہ، اے عائشہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا مت سمجھنا جب تک تو اس میں پیوند نہ لگا لے۔ آج ہے کوئی امت مسلمہ کی ایسے عورت جو شوہر سے یہ کہتی ہو کہ بھئی میرے لیے کپڑوں کے لیے آپ پریشان نہ ہو، میں دوبارہ سل کر پہن لوں گی، میں اس میں پیوند لگا کر استعمال کر لوں گی، لیکن آپ متقی رہیں، آپ پرہیزگار رہیں، آپ حلال ہی کمائیں چاہے تھوڑا ہی لے کر آئیں۔ ایسی ہے کوئی عورت؟ اگر جنت میں جوڑا سلامت رکھنا چاہتی ہو تو خود بھی دین پر رہو اور اپنے شوہر کو بھی دین پر قائم کرو، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی ایاکی ومجالست الاغنیاء، اے عائشہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مالدار عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا۔ کیوں؟ اس سے حرص پیدا ہوتی ہے، فلانے کے پاس ایسا اچھا مکان ہے، فلاں عورت کے پاس ایسا اچھا زیور ہے، فلاں کے پاس اتنا اچھا سینڈل ہے، فلاں کے پاس اتنا اچھا کپڑے ہیں، فلاں کے پاس یوں ہے یوں ہے، تو دیکھ دیکھ کے پھر تمہیں بھی حرص ہوتی ہے اور پھر تم اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہو۔ اس لیے نصیحت فرمائی ایاکی ومجالست الاغنیاء، مالداروں کی ہم نشینی سے، مالداروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے احتیاط کرنا۔ جب ہمیشہ اپنے سے کمزوروں کو دیکھو گی تو شکر ہی پیدا ہوگا، اللہ کا شکر ہے ہم فلاں سے اچھے ہیں، فلاں سے اچھے ہیں، فلاں سے اچھے ہیں۔ اور اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے مجبور رہو گے، پریشان رہو گے، ناشکری پیدا ہوگی۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں، معاف کیجیے گا، آپ کی سب سے بڑی دینداری، آپ کا جہاد، آپ کی اشراق، آپ کی اوابین، آپ کی تہجد صرف یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کیجیے، ان کو خوش کیجیے، بس آپ کی جنت بن گئی۔ اور ایک اور چیز کا خیال کر لیجئے، نمبر 2 پر پردے کا لحاظ کر لیجئے، شوہر کو خوش کیجئے اور پردے کا لحاظ کیجئے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دونوں ہی باتیں ہماری بہنوں میں نہیں ہیں۔ دلی میں تو ایسے جیسے قسم کھا لی ہو مسلمان عورتوں نے پردہ نہیں کرنا، برقعے کا نام پردہ نہیں ہے، جو آپ لوگ پردہ پہنتی ہیں، یہ برقع پہنتی ہیں، اس کا نام پردہ نہیں ہے، یہ تو فیشن ہے۔ سنیں اچھی طرح، پردے کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ عورتیں بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ پہلا حکم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اصل حکم عورتوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی جم کر بیٹھی رہیں، باہر نہیں جائیں گی، خریدی کے لیے نہیں جائیں گی،
بازار نہیں جائیں گی، سودا سلف لانا، نان نفقہ اور سکنا دینا، یہ شوہر کے ذمہ شریعت نے اس لیے تو واجب کیا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جائے گا سامان خرید کے لائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آٹا خرید کے لائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ضرورت کی سامان وہ خرید کے لائے گا۔ آپ کو اس بہانے سے کہ بھئی مجھے سامان لانا، مارکیٹ جانا جائز ہی نہیں۔ اور اب تو تم ٹھیکیدار بن گئی ہو، جب گھروں میں شادی وادی کا موقع آتا ہے تو اس سے کہہ دیتے ہو شوہر سے، تو نہیں جانتا، ہم جائیں گے، ہم خرید کے لائیں گے، تو بیٹھ یہاں، تو گھر سنبھال، ہم بازار سنبھالتی ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں دین کو بدل رہی ہو؟ دین تو اس کا نام ہے کہ ہم گھر میں رہیں گے، تمہاری ذمہ داری کہیں سے لاؤ، یہ شادی کا سامان بھی تم لاؤ گے، جوڑے بھی تم لاؤ گے، کپڑے بھی تم لاؤ گے، فلاں بھی تم لاؤ گے۔ اب ٹھیکیدار بن گئی ہیں، نہیں تم یارو تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری عقلیں بڑھ گئی ہیں شوہروں سے۔ نبی تو یہ کہہ کر گئے تھے ہن ناقصات العقل، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم نحن کاملات العقل۔ عجیب، سارا نظام پلٹ رہی ہو۔ تو دوسری چیز ہے آپ کے حق میں جو فرض ہے، جو آپ کے حق میں فرض ہے وہ ہے پردہ، اور پردے کا پہلا درجہ ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ اسی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیا جاتا ہے، پردہ، ورنہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور دور نبوت میں عورتیں بھی آیا کرتی تھی، لیکن بعد میں حضرت عائشہ نے اور صحابہ نے، تابعین نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ کیوں روکا؟ پردے کے لیے۔ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے تو مارکیٹ جانے کی اجازت کہاں سے آئے گی؟ بازاروں میں گھومنے کی اجازت کہاں سے آ جائے گی؟ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں جانے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی جب مسجد نہیں جا سکتی؟ بلکہ یہ جو دینی حلقہ لگتا ہے، تفسیر میں آتی ہیں آپ لوگ، حدیث میں آتی ہیں، اس میں آنے کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا آپ کے ذمہ ضروری ہے، نہیں آ سکتے بغیر اجازت، تو پھر بازار کیسے جا سکتی؟ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ہی جم کر بیٹھی رہیں۔ اگر مجبوری میں نکلنا پڑے، علاج معالجے کے لیے جانا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، اپنی امی کے یہاں جانا ہے، کوئی بیمار ہے اس کے یہاں جانا ہے، تو اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن ایک لمبی چادر میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ پہچان میں نہ آئے کہ یہ زینب ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ عائشہ ہے، یہ فلاں، یہ پہچان میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ دوسرا حکم ہے قرآن کا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ جلابیب جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہی جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کا مطلب بڑی چادر، جس میں سر سے لے کر پاؤں تک پوری عورت لپٹ گئی ہو، کوئی یہ فرق نہ کر سکے کہ یہ کون جا رہی، یہ جلباب ہے۔ اور تیسرا درجہ اور سنا دوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گی۔ جتنے چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، خالو زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، تایا زاد ہیں، ان سب سے بالغ بچی کا پردہ ہے۔ کوئی کرتا ہے؟ بتائیے مسلمانوں کوئی ہے؟ ویسے دیندار بنے ہوئے ہیں، ہمارے چلے بھی لگے ہوئے ہیں، 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہیں، ہم عالم بھی ہیں، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنے چچا زاد ہیں، جتنے چچا کے لڑکے ہیں، ماموں زاد ہیں جو رشتے میں ہمارے بھائی بھی بنیں گے، تایا زاد ہیں، ان سب سے پردہ ہے۔ لیکن نہیں ہے، دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس پر یاد آ رہا تھا اس میں وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اس میت کو، اے اللہ ان کو دنیا کی بیوی سے بہتر بیوی عطا کر دے۔ آپ بھی بہترین بیوی بن جائیں گی، اس کا جوڑا بن جائیں گی جنت میں، اگر آپ دین کا خیال کریں گے۔ اور ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں، ہماری مائیں سن لیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ رکھتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو 99% ان کے شوہر پہلے وفات پاتے ہیں، عورت بعد میں مرتی ہے، تاکہ وہ عورت زندگی بھر پریشان رہے۔ یہ بہت بڑے محدث نے لکھا ہے۔ کیوں؟ ایک دعا ہے حدیث میں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو جنت کی عورت جو اس کو ملنے والی ہے، اس مرد کو، وہاں سے بد دعا کرتی ہے، قاتلک اللہ، وہاں سے بد دعا کرتی ہے، قاتلک اللہ، اے دنیا کی بیوی، تجھ کو اللہ تباہ کرے، تو اس کو کیوں تنگ کر رہی ہے، وہاں سے بد دعا دیتی ہے۔ قاتلک اللہ، یہ حدیث ہے، اللہ تجھے قتل کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، ہلاک کرے، یہ تو تیرے پاس ایک مہمان ہے، کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آئے گا، تو اس کو کیوں تنگ کر رہی ہے، وہاں سے بد دعا ملتی ہے۔ اور اس کے تحت پھر محدث نے لکھا ہے کہ عام طور سے
جو شوہر اپنی بیویوں سے پریشان رہتے ہیں، بیویاں ان کو تنگ کرتی ہیں، 99% وہ دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ اس بد دعا کا نتیجہ دیکھے کہ دنیا میں پریشان رہے بیوہ ہو کر۔ اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، کبھی تم مرد ہر رات سینہ تان کے کہو آج تو ہمارے مزہ آ رہے ہیں، اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں وہاں بھی 99% بیویاں پہلے چلی جاتی ہیں، شوہر پھر پریشان رہتا ہے، تب اس کو قدر معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ایک عورت کے جانے سے مکان خالی ہو جاتا ہے، پورا گھر بھرا ہوا، آپ کے بچے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، آپ کی بیوی اور آپ کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو جائے، مکان آپ کے لیے ویران ہے، آپ اندر گھس نہیں سکتے گھر میں، اجنبیت محسوس کریں گے آپ، بوڑھی ٹھیڑی بیماری جیسی بھی ہے اس وقت تک آپ کے پاؤں مضبوط ہیں آپ کے گھر میں، وہ عورت چلی گئی تو ویرانہ ہے آپ کے لیے۔ اس جوڑے کو اگر سلامت رکھنا ہے، دیر تک ساتھ چلنا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو تاکہ اس کی عمر بھی برکت ہو، تیری عمر میں بھی برکت ہو، یہ جوڑا نبھتا رہے۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، حضور دعا دے رہے ہیں اے اللہ اس میت کو جنت میں داخل کر دے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں حَتَّى تَمَنَّيْتُ ان اکون انا ذالک المیت، حضور نے اتنی دعائیں دی کہ میں تمنا کرنے لگا کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا، کاش میرا جنازہ ہوتا، کہ آج رسول اللہ کی زبانی اتنی دعائیں مل رہی ہیں، اور رسول کی دعا قبول نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی؟ تو عوف ابن مالک کہہ رہے ہیں اتنی دعائیں دی گئی، میرا جی چاہ رہا تھا کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور یہ ساری دعائیں مجھے مل جاتی۔ یہ 3 حدیثوں کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے آیا ہے، کچھ ماں بہنوں کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی کا خود محاسبہ کیجیے، اور آخرت میں مغفرت اور رحمت کی امید ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو عمل کرتے، جو عمل نہیں کرتے وہ بلا وجہ کی امید قائم کیے ہوئے بیٹھے ہیں، بلا وجہ کی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین پر ہم کھیت میں بیج ڈالیں گے، وقت پر پانی ڈالیں گے، جوتیں گے تو فصل آئے گی، ہاتھ میں کچھ ہاتھ میں آئے گا، اور اگر بیج بھی نہیں ڈالتے، زمین کو جوتتے بھی نہیں تو کون سی فصل ہاتھ میں آنے والی ہے؟ یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں نیک اعمال کریں گے، پابندی کریں گے تو امید لگائیں کہ انشاءاللہ آخرت میں اچھی فصل ہاتھ میں آنے والی ہے، اور اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بلا سبب کے امید قائم کرنا ہے، جو کہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اللہ کی رحمت بے شک بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، لیکن کب ہے؟ کس کے لیے رحمت ہے؟ جو عمل کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ امت کے لوگوں کو، مردوں کو، انسانوں کو، عورتوں کو دھوکہ کہاں سے لگتا ہے؟ فضائل کی حدیثیں سن کر۔ مثلا یہ حدیث بہت سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس رحمت کی امید لگا لو، گمان کر لو اللہ کے بارے میں تو اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یہ حدیث ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے۔ لیکن امید اور گمان کب قائم ہوتا ہے یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ امید اور گمان یا ظن اسباب اکٹھے کرنے کے بعد قائم ہوتا ہے۔ آپ نے شادی کی نہیں اور امید ہے اولاد ہو جائے گی، ہے کوئی ایسا بیوقوف؟ پہلے اسباب اکٹھا کرو، نکاح کرو، شادی کرو، اب امید لگاؤ۔ آپ نے کاروبار میں کوئی پیسہ نہیں لگایا، امید ہے کہ بہت نفع آئے گا، کون ایسا بیوقوف ہے؟ پہلے اسباب اکٹھے کیے جاتے ہیں، کاروبار پہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اب امید لگائی جاتی ہے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے، محنت کرے اور پھر مجھ سے وہ خیر کی امید لگائے تو میں اس کی امید کے ساتھ ہوں، اس کی اس محنت کو ضائع نہیں کروں گا، جیسی بھی امید لگائے گا میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ لیکن امید قائم ہوتی ہی جب ہے، جب سبب ہوتا ہے ہاتھ میں، خالی ہاتھ کوئی امید قائم نہیں کرتا۔ ایسے ہی اعمال سے خالی رہ کر آخرت کی امید قائم کرنا حماقت ہے۔ ایک قصہ آیا ہوا وہ سنا دوں، بات ختم کر دوں۔ حضرت قاضی یحییٰ ابن اقسم بڑے فقیہ گزرے ہیں، شیخ بخاری کے نام سے مشہور ہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے قصہ، اللہ کے حضور میں پہنچ گئے، اللہ نے پوچھا یا شیخ السوء ما عملت لنا، یا شیخ السوء ما عملت لنا، اے برے بڈھے تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ قاضی صاحب ہوگا، جج صاحب ہوگا، کچھ اور کر کے آیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا، ما عملت لنا، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو قاضی صاحب چپ، جواب نہیں دے رہے اللہ کو۔ اللہ نے کہا بولتا کیوں نہیں، جواب دے، یا شیخ السوء ما عملت لنا، کیا کیا ہے؟ قاضی صاحب کا دماغ کہیں اور لگا ہوا، جواب نہیں دے رہے۔ اللہ نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ قاضی نے کہا میں ایک بات سوچ رہا ہوں
اس میں میرا دماغ اٹکا ہوا ہے. کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ اللہ نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو بتاؤ. کہنے لگے ہم نے یہاں کے بارے میں جو سوچا تھا، جو سنا تھا، معاملہ اس کا الٹا پا رہا ہوں، اس لیے سوچ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کیا سنا تھا؟ اب حدیث سنا رہے. قاضی صاحب محدث تھے، اللہ کو حدیث سنا رہے. حدثنی فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کو حدیث سنائی. کیا سنا رہے ہیں؟ مجھے بیان کیا فلاں نے، اس کو بیان کیا فلاں نے، اس کو بیان کیا فلاں نے، اور ان کو سنایا نبی نے کہ اللہ بوڑھے مسلم سے شرم کرتا ہے. میں نے تو یہ حدیث سنی تھی، میں بوڑھا ہوں، آپ میرا شرم ہی نہیں کر رہے. یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ راویوں نے غلط بیان کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا راویوں سے غلطی ہوئی ہے. اس سوچ میں لگا ہوا ہوں میں. اے اللہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب نہیں دے رہا، سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ حدیث سنی تھی، پڑھی تھی، اور معاملہ اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں، اور حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ بوڑھے مسلمان سے اللہ شرم اور حیا کرتا ہے. اب میں اس سوچ میں ہوں کہ حدیث غلط تو نہیں ہے، اس کے راویوں نے کہیں جھوٹ تو نہیں بولا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے راوی بھی ٹھیک ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، میرا حبیب بھی سچا ہے. جاؤ آج ہم تمہیں تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہی بخشتے ہیں. لیکن انہوں نے خالی امید تھوڑی لگائی تھی، انہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں، محنتیں کی ہیں، استاد بنے، لیکن ان کو اپنی کسی عمل پر کوئی خاص بھروسہ نہیں تھا. صرف بھروسہ تھا اپنے بڑھاپے پر ہی. اور جو جتنا اونچے مقام پر پہنچتا ہے اس کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت پر یا اس طرح کی کسی بات پر وہ سہارا لے کر اللہ سے امیدوار ہوتا ہے. اس لیے تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے گزارش ہے اعمال کی طرف اپنا آپ کو بڑھاؤ، پھر آخرت کی امید قائم کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے.